اتفاق میں برکت۔ بلال کے پاپا جو ہی ڈیوٹی سے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بلال کمرے میں بیٹھا کتاب کھولے اونچی آواز میں رٹا لگا رہا تھا۔ ایک کسان نے کچھ لکڑیاں منگوائیں، اس نے ایک ہی کر کے لکڑی اپنے بیٹوں کو توڑنے کے لیے دی۔ اس نے ایک ایک کر کے، بھائی کیا ہو رہا ہے؟ آج تو بڑی پڑھائی ہو رہی ہے۔ جی پاپا جان، کل اردو کا پیپر ہے اور اتفاق میں برکت کا پیسہ کوا۔ بھائی ابھی تک ایک جنگل میں 3 بیل، ایک کسان لکڑیاں منگوائیں اور پیسہ کوا ہی پڑھائی جا رہی ہیں، کوئی چینج نہیں ہوئی۔ پاپا جان کیا کریں، ہماری کتاب میں یہی ہے، کوئی ہے تو سنائیں، وہ یاد کر لوں گا۔ بیٹا اگر گھر میں اتفاق ہو تو اتفاق میں برکت ہوتی ہے، ورنہ ناچاکی ہو تو کچھ برکت نہیں ہوتی۔ اچھا تو سنو، مہنگائی سے تنگ ایک خاندان نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں ڈیرا لگا لیتے ہیں، وہاں پھل اور شکار مل جائے گا اور کوئی جھونپڑی وغیرہ بنا کر گزارا کر لیں گے۔ انہوں نے برگد کے ایک بڑے درخت کے نیچے ڈیرا لگا دیا۔ گھر کے سربراہ نے خاندان کے افراد میں کام تقسیم کیا۔ ایک بیٹے کو خشک لکڑیاں لانے کو کہا، دوسرے کو پانی کی ذمہ داری سونپی، تیسرے کی ذمہ آگ جلانے، کھانا پکانے اور چوتھے کو شکار پر مامور کیا۔ سربراہ حکم پر لبیک کہتے ہوئے سبھی نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ درخت پر بیٹھی فاختہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سربراہ سے کہا، تم لوگ کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ خاندان کے سربراہ نے کہا، شہر میں قحط اور مہنگائی کی وجہ سے گزارا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ہم جنگل میں آ گئے، یہاں شکار کر کے گزارا کر لیں گے، جیسے خرگوش، ہرن اور تم جیسے فاختہ کا شکار کریں گے۔ اگر میں مہنگائی کا حل بتا دوں تو میرا شکار چھوڑ دو گے؟ فاختہ نے کہا۔ خاندان کے سربراہ نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا، مگر مہنگائی کا حل کیا کرو گی؟ فاختہ نے جواب دیا، وہ سامنے والے درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے، تم لوگ وہ لو اور شہر واپس چلے جاؤ اور عام جانوروں اور پرندوں کو امن امان سے رہنے دے۔ گھر کے سربراہ نے بچوں سے مل کر وہ جگہ کھودی، وہاں سے سونے سے بھرا ہوا ایک مٹکا ملا۔ انہوں نے خزانہ لیا اور فاختہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر کا رخ کیا اور خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ ان کے پڑوسیوں کو پتہ چلا کہ کیسے امیر ہو گئے۔ انہوں نے چاپلوسی سے ان سے راز پوچھا تو سادہ لو پڑوسی نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ فوراً خاندان سمیت جنگل میں پہنچ گئے اور بچوں کے ذمہ کام لگانے لگا۔ ایک کو کہا، تم لکڑیوں کا بندوبست کرو۔ اس نے کہا، میں لکڑہارا نہیں کہ لکڑیاں اکٹھی کرتا پھروں۔ جیسے پانی کا کہا، اس نے کہا، میں ماشکی نہیں جو پانی بھر دوں۔ اور شکار کرنے والے نے کہا، مجھ سے نہیں ہوتا شکار بیکار۔ غرض وہ ایک دوسرے کی طرف ٹالتے رہے اور ان کی رات کی کوئی کام بھی نہ ہوا۔ خاتہ سامنے درخت پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے سربراہ سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ تیرا شکار کر کے گزارا کریں گے۔ فاختہ نے کہا، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، تم مجھے شکار نہیں کر سکتی۔ سربراہ نے حیرت سے وجہ پوچھی تو فاختہ کہنے لگی، آپ لوگوں میں اتحاد و اتفاق ہی نہیں ہے، تم نے اور کیا شکار کرنا ہے؟ تم مجھے شکار نہیں کر سکتے۔ خاندان کا سربراہ سمجھ گیا، چنانچہ وہ ناکام شہر واپس لوٹ گئے۔ پاپا جان، یہ ویسے بھی دلچسپ ہے، کل انشاءاللہ لکھوں گا، سر اسے ریجیکٹ نہیں کریں گے، انشاءاللہ زیادہ نمبر ملیں گے کیونکہ یہ ابھی بامقصد سٹوری ہے۔ تھینکس پاپا جان۔ پیارے بچوں، اتفاق میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اتفاق سے رہنا چاہیے۔